البقرہ آیات 208 تا 212۔ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہوں تو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں، اور وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، حالانکہ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اونچے ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے۔ تشریح: اسلام کو اختیار کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ تحفظات اور مصلحتوں کا لحاظ کیے بغیر اس کو اپنایا جائے۔ اسلام جس چیز کو کرنے کو کہے اس کو کیا جائے، اور جس چیز کو چھوڑنے کو کہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ کسی آدمی کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اسلام کو اسی حد تک اختیار کرے جس حد تک اسلام اس کی زندگی سے ٹکراتا نہ ہو۔ وہ اس اسلام کو لے لے جو اس کے لیے مفید یا کم از کم بے ضرر ہو، اور اس اسلام کو چھوڑے رہے جو اس کے محبوب عقائد، اس کی پسندیدہ عادات، اس کے دنیاوی فائدے، اس کے شخصی وقار، اس کی قائدانہ مصلحتوں کو مجروح کرتا ہو۔ آدمی ابتداً پوری طرح ارادہ کر کے اسلام کو اختیار کرتا ہے، مگر جب وہ وقت آتا ہے کہ وہ اپنے فکری ڈھانچے کو توڑے یا اپنے مفاد کو نظر انداز کر کے اسلام کا ساتھ دے تو وہ پھسل جاتا ہے۔ وہ ایسے اسلام پر ٹھہر جاتا ہے جس میں اس کے مفادات بھی مجروح نہ ہوں اور اسلام کا تمغہ بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اسلام کے پیغام کی صداقت پر یقین کرنے کے لیے اگر وہ دلائل چاہتے ہیں تو دلائل پوری طرح دیے جا چکے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو معجزات دکھائے جائیں تو جو شخص کھلے دلائل کو نہ مانے اس کو چپ کرنے کے لیے معجزات بھی ناکافی ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد آخری جو چیز باقی رہتی ہے وہ یہ کہ خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ سامنے آ جائے، مگر جب ایسا ہوگا تو وہ کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ فیصلے کا وقت ہوگا نہ کہ عمل کرنے کا۔ انسان کا امتحان یہی ہے کہ وہ دیکھے بغیر محض دلائل کی بنیاد پر مان لے۔ اگر اس نے دیکھ کر مانا تو اس کے ماننے کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ لوگ جو مصلحتوں کو نظر انداز کر کے اسلام کو اپنائیں اور وہ لوگ جو مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے مسلمان بنے، دونوں کے حالات یکساں نہیں ہوتے۔ پہلا گروہ اکثر دنیاوی اہمیت کی چیزوں سے خالی ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے گروہ کے پاس ہر قسم کی دنیاوی رونقیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز دوسرے گروہ کو غلط فہمی میں ڈال دیتی ہیں، وہ اپنے آپ کو برتر خیال کرتا ہے اور پہلے گروہ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ مگر یہ صورتحال انتہائی عارضی ہے۔ موجودہ دنیا کو توڑ کر جب نیا بہتر نظام بنے گا تو وہاں آج کے بڑے پست کر دیے جائیں گے، اور وہی لوگ بڑائی کے مقام پر نظر آئیں گے جن کو آج چھوٹا سمجھ لیا گیا تھا۔